اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی۔ سامعین گرامی قادر، ناظرین محترم، اصول اور فروع، دین کی جڑ اور شاخیں، ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے توحید الہی، وحدانیت پروردگار، اس میں 10 گفتگو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ توحید الہی، بے نیازی، رشتے کا انکار، ہمسر، اور پھر توحید الہی کے نتیجے، توحید الہی کے اثرات، ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے جب انسان نے توحید الہی کا اقرار کر لیا تو اس خالق اور مالک کو عادل بھی ماننا ہے۔ لہذا دوسری گفتگو اصول کے ضمن میں عدالت الہی، عدل پروردگار، عدل اہم ترین توحید الہی کی طرح عدالت بھی پروردگار کی ایک صفت ہی ہے۔ کون پروردگار؟ جو عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، لیکن اسے بھی توحید ہی کی طرح اصول دین اور مذہب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ توحید الہی اصول دین میں اور مذہب کا درجہ دیا گیا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح توحید پر سارے نظام دین اور مذہب کا دار و مدار ہے، پورا نظام، پوری کائنات، پورا وجود، پورے خلقت، یہ سب ڈیپینڈ ہے توحید کے اوپر، مذہب دین کے اوپر، اس کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح عدالت کے بغیر اسلام کے دوسرے سارے اصول بے بنیاد ہو کر رہ جاتے ہیں اگر خدا کو عادل نہیں مانا جائے یا توحید الہی میں عدل شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ نماز، یہ دعا، یہ اعمال، یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں، یہ اخلاق، یہ سیرت، یہ سنت، یہ سب چیزیں بیکار ہیں اگر خدا کو عادل نہیں مانا جائے۔ تمام اصول برباد ہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ عدالت کا تقاضا ہے کہ اسے ایک مانا جائے اور اس کی بات انصاف اور عدالت کے اعتبار سے جانی جائے، پہچانی جائے۔ نبوت کا دار و مدار عدالت الہی پر ہے، امامت کا تسلسل عدل الہی پر ہے، قیامت تو ہے ہی، قیامت کا قیام اسی عدل الہی کے نتیجے میں،
خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر اللہ عادل نہیں مانا جاتا تو دنیا بھر کے سارے اعمال کر کے بھیجے جائیے، وہ انصاف نہیں کرے گا، اور انصاف نہ کرنا ہوتا تو وہ پہلے ہی پیدا کرتا اور جہنم میں ڈال دیتا، تب بھی اس کا انصاف ہوتا۔ لیکن یہ تمہارے اعتبار سے کہ عدالت ہے، وہاں پرکھا جائے گا، وہاں تولا جائے گا، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ توحید الہی کی بیس بنیاد بھی عدالت ہے، اور عدالت الہی کی عدالت بھی عدالت ہے۔ نبوت کا دار و مدار تسلسل یہ بھی عدالت ہے، اور امامت کا سلسلہ جو جاری اور ساری ہے قیامت تک ایک آئے گا، وہ عدل انصاف سے بھر جائے گا، عدل الہی کو دنیا کے سامنے پیش کر دے گا، یہ بھی عادل ہے۔ اور قیامت تو پورے عدل کا منظر ہی منظر ہے۔ عدالت کے بغیر کسی عقیدے کی کوئی بنیاد، کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی حقیقت نہیں ہے کسی عقیدے کی اگر جس میں عدالت نہ ہو، اور عدالت ہی پر سارے عقائد کا دار و مدار ہے۔ تمام عقائد، نماز، دعا، روزہ، حج جس کے لیے مسلمان بھاگے جا رہے ہیں، سنت رسول، سب کی بیس اور بنیاد عدالت الہی ہے۔ عدالت توحید سے لے کر تولا و تبرہ سب کی بیس بنیاد عادل انصاف ہے۔ لہذا عدل الہی عظیم ترین سرمایہ ہے، اور عدالت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا عدالت الہی کی بنیاد پر انسان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ عدل الہی، عدل پروردگار، عدل قوم کے لیے ضروری ہے۔ عدل قوی ترین بنیاد ہے، مضبوط ترین بیس اور بنیاد جو ہے وہ عدل ہے۔ قرآن خود اعلان فرما رہا ہے سورہ نساء کی 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم ہو جاؤ، عدالت پر قائم ہو جاؤ۔ انصاف کو دوست رکھتا ہے پروردگار، اور خود وہ منصف نہ ہو، خود وہ عادل نہ ہو تو یہ کون سا مذہب ہے؟ بہت سے لوگ خدا کو عادل نہیں مانتے، اصول ان کے ہاں توحید، نبوت، قیامت ہے، لیکن جب توحید مان لیا ہے تو عدالت ضروری ہے، اور عدالت ہی کی بنیاد پر نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور فروع دین بھی ہے۔ قرآن مجید خود اعلان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے کے لیے تیار رہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 153، سورہ اعراف 29 181، سورہ شعراء 15 177، سورہ حجرات آیت نمبر 9، سورہ حدید آیت نمبر 35 35، یہ سب عدالت ہی کے بنیاد پر ہے، عدالت ہی کا حکم ہے، عادل کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ حدیثوں میں بھی آپ اندازہ لگائیں، العدل اساس بہ قوام الاعلام، عدل ایسی اساس ہے، بنیاد ہے جس پر کائنات کا نظام قائم ہے۔ کائنات ٹکی ہوئی ہے عدل کی بنیاد پر، اگر عدل نہ ہوتی تو آج کائنات نہ ٹھہری ہوتی۔ یہ بحار الانوار 78 نمبر میں عدل قوی ترین بنیاد ہے، بیس ہے۔ امیر المومنین فرمایا، ان العدل میزان اللہ الذی وضع للخلق ونصب لاقامت الخلق ولا تخالقوا۔ میں عربی کی عبارتیں چھوڑتا جا رہا ہوں، تو یقیناً عدل اللہ تعالیٰ کا وہ ترازو ہے، وہ میزان ہے عدل جسے اس نے مخلوق کے لیے مقرر کیا ہے، قیام حق کے لیے نصب فرمایا ہے، تاکہ حق کا قیام ہو سکے، حق جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ لہذا اس ترازو کی مخالفت نہ کرو، اس میزان کی، اس عدل کی مخالفت نہ کرو۔ جو لوگ خدا کو عادل نہیں مانتے، یہ مخالفت پروردگار ہے، تو انصاف کیسے ہوگا؟ نہیں اس کے اقتداء کا مقابلہ کرو،
امیر المومنین غر الحکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو، لوگوں کو قائم رکھنے اور ظلم اور گناہوں سے پاک کرنے اور اسلام کو سربلندی رکھنے کے لیے خلق فرمایا ہے، عدل کو لوگوں کو قائم کرنے کے لیے، ورنہ وجود انسان نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے کھائے پی جاتے، مار ڈالتے، ختم ہو جاتے، کوئی پوچھنے والا کوئی پوچھانے والا نہیں ہے۔ عدل رکھا ہی ہے تاکہ انسان جو ہے ظلم کرے تو ظلم کا خاتمہ ہو اور مظلوم کی حمایت ہو، اسلام کی سربلندی ہو۔ عدل اور رعیت کو سیدھا رکھنے، عدل رعیت عوام کو، پبلک کو، حکومت کے کارندے اور حکومت کے ماننے والوں کو سیدھا رکھنے اور حکمران کے لیے زینت ہے عدل۔ عدل اس پانی سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے جسے پیاسا پیتا ہے۔ پیاسا ہے تو سب سے اہم ترین قیمتی دولت اس کے لیے پانی ہے، لیکن عدل اور انصاف اس پانی سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ عدل شہد سے زیادہ شیریں ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بحار الانوار 75 نمبر، عدل مرغوب اور خواہش گمراہ ہے۔ عدل کی طرف انسان رغبت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، شوق کرتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، اور خواہش گمراہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو دلوں کی بقا کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جلد نمبر بحار 75 میں فرماتے ہیں، فرض اللہ العدل مسقلا للقلوب، اللہ تعالیٰ نے عدل کو دلوں کی بقا کے لیے فرض کیا ہے۔ جہاں عدل نہیں ہے وہاں دل ہی نہیں ہے، اور جب دل نہیں ہے تو کسی طریقے سے کوئی رابطہ، کوئی عقیدہ، کوئی محبت، کوئی الفت، کوئی لگاؤ، کوئی کھچاؤ، کوئی شوق اور ذوق پایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عدل نہیں ہے۔ عدل نہیں ہے تو دل نہیں ہے۔ دل باقی رکھنے کے لیے عدالت کا ہونا ضروری ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا۔ عدل دو سیاستوں میں افضل ترین سیاست ہے۔ سیاست بری نہیں ہے، لیکن عدل کے ساتھ اگر سیاست ہو تو یہ افضل ترین سیاست ہے۔ العدل افضل سیاستین، عدل دو سیاستوں میں افضل ترین سیاست ہے۔ العدل فضیلت السلطان، عدل اقتدار اور سلطنت کی فضیلت ہے۔ اگر انسان کے پاس عدل ہے اور سلطنت ہے اور حکومت ہے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے، سرخرو ہے۔ لہذا ہر اعتبار سے انسان کی زندگی میں عدل ہونا چاہیے۔ عدل اہم ترین رول ہے، اس کی قسمیں آئیں گی، اس کا مفہوم آئے گا، اس کی غرض و غایت آئے گی، اس کا معیار حسن آئے گا، اس کی اچھائیاں آئیں گی، اس کے نتیجے آئیں گے، اس کے اثرات ہوں گے، اور آخری دور میں عدالت قائم کیسے ہوگی اس سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ عدل سلطنتوں کے لیے ڈھال ہے، حکومت باقی رہتی ہے عدالت پہ۔ ظلم کے ساتھ عدالت کبھی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ انسان چوری چماری سب کر لے، لیکن اگر انسان نے عدل نہیں کیا ہے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ ظلم کے ساتھ عدالت باقی نہیں ہوتی ہے، لہذا عدل ڈھال ہے، سپر ہے، عدالت ایک سیف کرتی ہے تمام سلطنت کو۔ عدل دفاع کے لیے ڈھال ہے اور باقی رہنے والوں کے لیے باغ ہے۔ انسان باقی رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے باغ ہے۔ عدل رعایا کی اصلاح کرتا ہے، اسے بہتری کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ عدل اپنے عامل، اپنے عدل کرنے والے کو مظالم کی تقلید سے نجات دلاتا ہے۔ عدل اور انصاف کے ذریعے رعیت کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ سب حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں یہ موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ عدالت ہے کیا۔ عدل کے ذریعے برکتیں کئی گنا ہو جاتی ہیں، جہاں عدالت نہیں ہوتی وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کی عدالت زمانے کے ترازو اور تازگی سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی کا عدل
70 سال کی عبادت سے افضل ہے، جن میں راتوں کو نماز پڑھی جائے، دن میں روزہ رکھے جائیں، اور فیصلہ کرنے میں ایک گھڑی کا ظلم اللہ کے نزدیک 60 برس کے گناہوں سے بدتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ظلم کیا ہے، عدالت کے خلاف کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 60 سال گناہ کیا، اس سے بدتر۔ عادل امور کو منظم کرتا ہے، کام کو پرفیکٹ کرتا ہے، ترتیب صحیح دیتا ہے۔ عدل و انصاف سے کام لو، لوگوں پر حکومت کرتے رہو گے۔ اگر انسان عدل و انصاف سے کام لے گا اور تو ہمیشہ وہ کارگر ہوگا، کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا۔ اور دیکھیے کہ ایسے سکندر بادشاہ جو عادل تھا، ظالم ہوتے ہوئے بھی اس کی حکومت قائم رہی اور اس کی عدالت مشہور رہی۔ اللہ اکبر۔ عدل و انصاف سے کام لو، لوگ تمہارے ہاتھوں میں رہیں گے، تمہارے کنٹرول میں رہیں گے۔ اگر ظلم کرنا چاہے تو زیادہ دن ظلم نہیں رہے گا، تمہارے ہاتھ سے پبلک نکل جائے گی۔ اس کو کوئی سوچے سمجھے۔ 3 چیزوں میں عدل و انصاف کی سیاست چھپی ہوئی ہے۔ دور اندیشی میں، ابھی نہیں، ہمیشہ کے لیے دور اندیشی ہونا چاہیے۔ دور اندیشی میں احتیاط کرنا، اس میں عدل ہے۔ عدل میں تدبر اور میانہ روی میں فیاضی سے کام لینا، میانہ روی میں کرم، فضل، احسانات سے کام لو، سخاوت سے کام لو۔ جس قدر عدل کے ذریعے ملک آباد ہوئے، اتنا کسی چیز کے ذریعے نہیں ہوئے۔ ملک، ملکیت، حکومت، تخت و تاج ہمیشہ آباد و شاد رہتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ عدالت کی بنیاد سے۔ عدل میں سنت الہی کا اقتدار ہوتے ہے۔ عدل اگر انسان کرتا ہے تو یہ اللہ کی سنت کی اقتداء انسان کرتا ہے، فالو بنتا ہے اور اس کے فالوور بنتا ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ عظیم ترین عادل افضل ترین سیاست ہے۔ عادل کی ولایت، انسان یہ دیکھے گا کہ مولا کائنات کی جو حکومت تھی وہ عادل کی ولایت تھی۔ ہمارے تمام معصومین علیہ السلام کی جو حکومتیں تھیں وہ عادل کی ولایت تھی۔ اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب آئیں گے تو عادل کا پرچم لہرائیں گے، عدالت قائم کریں گے اور عادل کو دنیا کے سامنے رائج کریں گے، اور یہ عادل کی ولایت ہوگی۔ اور عادل کی جامعیت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، سرخرو ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ عادل کے دائرے میں رہے تاکہ نجات یافتہ ہو اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ عادل انصاف انسان کی فضیلت ہے۔ انسان اگر با فضیلت بننا چاہتا ہے، اعلیٰ بننا چاہتا ہے، اور اللہ نے اسے با فضیلت بنایا ہے تو کس بنیاد پر؟ عدل کی بنیاد پر۔ ظلم کی وجہ سے انسان کے اندر فضیلتیں نہیں آئیں گی۔ انسان کو با فضیلت بننا ہے تو عادل بننا پڑے گا۔ عادل انسان کی فضیلت ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ عادل بہتر ہے یا سخاوت؟ عادل افضل ہے یا لوگوں کے اندر سخاوتیں بانٹنا؟ ظلم کے اعتبار سے لوگ دوسرے کا مال چھین کر بانٹنے کا لیتے ہیں، فدق چھین کے اس کے بعد سخاوت کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے عادل بنو۔ پوچھا گیا عادل بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے؟ تو فرمایا عادل تمہارے کاموں کو اس کے موقع اور محل پر رکھتا ہے، اور سخاوت ان کو ان کے حدوں سے باہر کر دیتی ہے۔ عادل سب کی نگہداشت کرنے والا ہے، جبکہ سخاوت اسی سے مخصوص ہوتی ہے کہ میں سخی ہوں۔ عادل پورے کمیونٹی، پورے سوسائٹی، پورے ماحول میں مضبوط رہنے والی، ان کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے جسے دیا جائے، لہذا عادل سخاوت سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ بحار الانوار 75 نے اور شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 20 میں، نہج البلاغہ حکمت 437 میں
یہ ہے کہ سخاوت سے، کرم نوازی سے بہتر ہے عدالت۔ عدالت پورے زمانے اور ماحول کی نگہداشتی کرتا ہے، اور سخاوت صرف اپنی جس کو دیتا ہے اس کی، اور خود دینے والا اس کے عنوان سے بافضیلت ہوتا ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان کی زندگی میں عدالت ہو، عدل اور ایمان۔ قرآن مجید الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام 83 نمبر ہے۔ جب لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہیں کیا اور ایمان کو خراب نہیں کیا ظلم سے، کیا انہیں لوگوں کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایمان قبول کرنے کے لیے شرط ہے کہ عدالت میں ہو۔ اگر ایمان کے بعد ظلم کیا ہے تو اس نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، اور ان کے لیے امن اور ہدایت نہیں ہے۔ امن ہدایت اس کے لیے ہے کہ ایمان کے بعد انسان عادل بنے، عدل الہی اس کے اندر رہے۔ عدل ایمان کی زینت ہے۔ ایمان کو اگر سجانا ہے، سنوارنا ہے اور خوشبودار بنانا ہے، لوگوں کے لیے ظاہر کرنا ہے، تو عدل کی بنیاد پر رکھو۔ اور عدل ایمان کی بنیاد ہے، تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے، اور ایمان کا بلند ترین درجہ ہے عدل۔ آپ دیکھیں ظلم کے ساتھ ایمان نہیں رہ سکتا، اور جہاں ظلم آ جائے وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے معاشرے اور سوسائٹی میں کہ انسان عدل کو رائج کرے، عدل کو بیس بنائے۔ عدل کی وجہ سے توحید، عدل کی وجہ سے نبوت، عدل کی وجہ سے امامت اور قیامت، اور عدل ہی کی بنیاد پر فروع الدین ہر انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ لہذا عدل انسان کی زندگی میں بہت اہم ترین رول ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی عدل جو ہے وہ زندگی ہے، عدل ایک سرمایہ ہے۔ میں صرف حدیثوں کا سہارا لے رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ موضوع کھل جائے گا تاکہ ہر انسان عدل کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس، اس کا مقام، اس کا رتبہ سمجھے۔ کہا العدل حیات، عدل ہی زندگی ہے۔ جو عدل نہیں کرتے یا عدل جن کی زندگیوں میں نہیں آتا ہے وہ مردہ ہیں، چاہے چلتے پھرتے رہیں۔ عدل ہی حیات ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةٌ، ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ یعنی عدل کا وہ مشاہدہ کرے گا، عدل دیکھے گا۔ زندگی کیا ہے؟ عدالت ہے، اور مردگی کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو لہٰذا اصل میں زندگی، انسان کی زندگی میں عدل اور انصاف ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا غرور الحکم میں، عدل احکام خداوند عالم کی زندگی ہے۔ خدا کے حکم، خدا کے آرڈر کو زندہ رکھنا ہے تو عدالت کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ جہاں عدالت نہیں ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما عالم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے زمین کو موت کے بعد زندہ کیسے کیا۔ جان لو کہ خداوند عالم نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اسے بارش کے قطروں کے ذریعے زندہ نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے جو عدل کو زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح زمین عدل کے زندہ ہونے کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے۔ اگر انسان زمین پر عدل انصاف کرے گا زمین زندہ رہے گی، عدل انصاف ختم ہو جائے گا زمین مردہ ہو جائے گی، بے وقت بارش ہوگی اور فصلیں خراب ہو جائیں گی، فصلیں فائدہ نہیں دیں گی، وہ بیماری کی گھر ہو جائے گا، اور اس سے آفات اور بلائیں اور تمام خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لہذا عدل کو رائج کرتے جاؤ، زمین کو زندہ کرتے جاؤ۔ چنانچہ عدل کا قیام 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ 40 دن مسلسل بارش ہو تو لہٰذا عدل ہو، اور جہاں عدل نہیں ہوتا بارشیں رک جاتی ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بارش، یہ رحمت الہی، یہ ہر طریقے کی رحمت اور نعمت اور برکتیں کیوں رک جاتی ہیں؟
جہاں سے عدل انصاف ختم ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا عدل ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے درمیان عدل انصاف ختم ہو جائے، بیوی شوہر کے درمیان عدل انصاف ختم ہو جائے، اور بیٹے باپ کے درمیان میں تمام رشتے قبالے رشتہ دار صلہ رحمی کے درمیان میں عدل و انصاف نہ ہو تو آتی ہوئی رحمتیں بھی رک جاتی ہیں، اور 40 دن تک بارشوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بارش ہوتی رہے۔ اگر جس معاشرے میں عدالت نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہ سب برباد اور رسوا کر دیتی ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 4، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ نہیں کرتا، عادل کو بھیجتا ہے، عادل کو بھیجتا ہے جو زمین پر رہ کے آج، یعنی زمین پر بہت سے عادل موجود ہیں تبھی تو زمین زندہ ہے، ورنہ یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ بنت محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس رہ کر موجود رہ کر انہوں نے مجھ سے فرمایا، پھوپھی آپ آج ہمارے پاس شب بازی کے لیے، یعنی آج ہمارے پاس رات گزاریے، کیونکہ آج اسی بچے کی ولادت ہوگی جو اللہ کے نزدیک قابل عزت بھی ہے اور جس کے ذریعے اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کرے گا۔ وہ امام ہادی، وہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کی وجہ سے زمین زندہ ہے، ورنہ زمین مردہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، نار ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ آج زمین میں جو زندگی اور حیات پائی جاتی ہے یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیات طیبہ اور ان کی برکت زندگی سے آج زمین زندہ ہے۔ لہٰذا امام کے وجود کو مانو، ان کا انتظار کرو، ان کو فرج کے ذریعے بلاؤ، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو، سلامتی کا صدقہ دو، انہیں صبح یاد کرو، انہیں سلام کرو اور ان کے احسانات کو مانو، ان کے احکامات کو یاد رکھو، اور غیبت میں اپنی ذمہ داریاں اور فرائض کو بروئے کار لاتے رہو تاکہ زمین زندہ رہے۔ زمین زندہ رہے گا تو دل زندہ رہے گا، ایمان زندہ رہے گا۔ جہاں عدالت نہیں ہے وہاں ایمان مردہ ہوتا ہے، وہاں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کے حیات کے لیے یہ عدل ضروری ہے، زندگی کی حیات کے لیے عدل ضروری ہے، زمین کی حیات کے لیے عدل ضروری ہے، اور یہی عدالت انسان کو باعث سرخرو بھی، باعث نجات بھی، کامیابی کا سرمایہ بھی، ہر منزل پہ انسان کو سرخرو کرنے کا بہترین وسیلہ بنتا ہے۔ امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اطاعت اور ان سے محبت، ان کی معرفت اور ان کے فالوور بن جائے اور غیبت میں ان کے تمام احکامات کو دنیا کے سامنے رائج رکھے تو یقیناً انسان جو ہے وہ زندہ رہے، ایمان زندہ رہے، زمین زندہ رہے، اور ہر طریقے کا دین اور مذہب بھی اس کے نزدیک زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرماتا ہے، کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد، زمین مرنے کے بعد، زمین کو مردہ ہونے کے بعد، حضرت قائم آل محمد امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے زندہ فرمائے گا۔ یہ زمین کی مردگی، یہ اکثر لوگ جو ہے عدل نہیں رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم زندہ ہیں، زندہ نہیں ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اسی طرح زمین مردہ نہیں ہے، زمین اپنے نیچے سے خزانہ اٹھائے اور پھر پوچھنے والا پوچھے گا زمین تجھے ہوا کیا ہے؟ زمین اپنے سارے خزانے کو ابال دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب زمین زندہ ہو رہی ہے، کس کے؟ قائم آل محمد کے وجود سے۔ یعنی اس پر رہنے والے لوگ کافر ہو جائیں گے، اور کافر مردہ ہوتا ہے، یعنی زمین تمام کافروں کو مردگی ظاہر کر دے گی، ایمان کو ظاہر کر دے گی، خزانہ نکال دے گی، عدل و انصاف رائج ہو جائے گا، زمین زندہ رہے گی، اہل زمین بھی زندہ رہیں گے۔ یقیناً عدل ظلم کے بعد
کار فرما ہوتا ہے۔ ظلم کے بعد عدالت آتی ہے۔ اگر قابیل نے حابیل کو قتل نہ کیا ہوتا تو اس کے بعد قانون الہی نہ ہوتے کہ انہیں دفن کرو، جانوروں کو پیدا کیا جائے، انہیں سلیقہ سکھایا جائے، پھر ہدایت کا سرچشمہ ہوا جائے، اس کے بعد ظلم جو ہے کائنات میں جو رائج ہے اسے مٹایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فروع کافی جلد نمبر 8 میں یہ فرماتے ہیں کہ عادل قائم کرو، ظلم رہے گا تو مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، زمین بھی مردہ رہے گی، دل بھی مردہ رہے گا، ایمان بھی مردہ رہے گا، اور موت یاد رکھیے گا، زندہ مردہ اور باب مردہ زندہ، یہ موت کا سلسلہ کہاں تمام ہوگا؟ جب امام آئیں گے، اور امام علیہ السلام آئیں گے تو پھر مومن پیدا نہیں ہوگا، مومن باقی رہے گا، لوگوں کی پیدائشیں تو ہوگی، مومن آنا بند ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ذوالفقار اسی لیے چل رہی تھی نسلوں کو دیکھ کر کہ ایمان والا کون ہے، مومن کون ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان کی زندگی میں عدالت ہی عدالت ہونا چاہیے، عدل اور انصاف۔ قرآن مجید اعلان فرما رہا سورہ نمل آیت نمبر 90 میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ آرڈر ہی دیتا ہے عدل کا۔ عدل کے آرڈر کے اعتبار سے اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عدل ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان امیر المؤمنین نے اس کی شرح کی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ نمل آیت نمبر 90 کے بارے میں فرمائے عادل اور انصاف ہے، احسان مہربانی اور لطف و کرم ہے، لہذا جسے بھی انسان آرڈر دے تو عدالت کا آرڈر دے، عدل کا پیغام دے، اور یقیناً انسان عدل انصاف ہی کو کہتے ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انصاف اور عدل اور انصاف اور عدل، عدل اور انصاف، یہی زندگی ہے، یہی کارنامہ ہے۔ انسان کی زندگی میں نہ اپنے اوپر ظلم ہو، نہ اپنے گھر والوں پر، نہ اپنے معاشرے، نہ اپنی سوسائٹی میں، ورنہ وہ برباد ہو جائے گا، اس کی کنٹرول ختم ہو جائے گا، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کی جاذبیت ختم ہو جائے گی، اور اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، اور اس کی حیات برباد ہو جائے گی، اور اس کی زمین برباد ہو جائے گی، جو اثرات ہیں، اور اسے وہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ لہذا انسان کی زندگی میں عدالت ضروری ہے، عدالت اہم ہے، عدالت کام ہے، عدالت حیات ہے، عدالت زندگی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور عدل و انصاف نہیں ہے تو انسان مردہ ہے۔ تو ہمارا توحید کے بعد سلسلہ جو جاری و ساری ہے وہ ہے عدالت، اور عدالت الہی یقیناً جس کی وجہ سے توحید اور نبوت، امامت، قیامت، ان تمام چیزوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ عدل الہی کے سلسلے میں مختلف مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہماری زندگی میں عدالت ہی عدالت ہو، ہمارا خدا عادل، ہمارے امام عادل، اور ہمارے قرآن عادل، ہمارے امام زمان عادل۔ لہذا مومن کو بھی عدالت کے دائرے میں رہے تاکہ اس کا دل زندہ رہے، ایمان زندہ رہے، زمین زندہ رہے، معاشرہ اور سوسائٹی زندہ رہے۔ جہاں سے عدالت ختم ہو جائے گی وہ تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، رسوا اور ذلیل ہوتی ہے۔ ہمیں امام زمان کا انتظار کرنا ہے جن کے وجود سے، جن کی ظہور سے زمین زندہ رہے گی، اور آج بھی انہی کے فیض و کرم سے ایمان ہے تو ہے، زندگی ہے تو ہے، دل زندہ ہے تو ہے، اور زمین زندہ ہے تو انہی کے وجود برکت سے ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعل انصارک واعوانک، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔